دنین کہاں ہے؟ وہ دنین اپنے دوستوں کے ساتھ ہے، انہوں نے بہانہ بنایا۔ پہلے تو ہمیشہ سب کے ساتھ مناتی تھی۔ ہاں بس اس بار فرینڈز کا کچھ پلان تھا تو ان کے ساتھ چلی گئی۔ اوہ اچھا، وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ سر آہل حیات کے ساتھ کوئی لڑکی ہے، بہت چالاک ہے وہ۔ اس پارٹی کی تھیم ماسک ہے، اس لیے پورا یقین نہیں کہ وہ لڑکی دنین میم ہی ہے یا نہیں۔ اس آہل کو کیا مصیبت آن پڑی، وہ تو کچھ بھی نہیں جانتا۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے بولے۔ جی سر، میں بھی حیران ہوں، اسے کسی بات کا علم نہیں، پھر کیوں وہ دانی میم کو اغوا کرے گا؟ وہ الجھ کر بولا۔ صبح جاتا ہوں میں اس کی طرف، اس کے سیکرٹری سے رابطہ کرو کہ میٹنگ رکھے میری آہل کے ساتھ۔ وہ سگریٹ سلگاتے ہوئے بولے۔ جی سر، ابھی کوشش کرتا ہوں رابطہ کرنے کی، پارٹی کے باعث دقت ہوگی اس وقت بات ہونے میں، لیکن میں دیکھتا ہوں، وہ کہتا ہوا چل دیا۔ آہل، کس لیے تم دنین کو لے گئے ہو؟ کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ اس سے نہیں، یہ ممکن ہی نہیں، وہ یہاں نہیں آتا، اتنا وقت ہو گیا، وہ خاموش رہنے والا انسان نہیں ہے۔ پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ جتنا سوچتے اتنا الجھ جاتے۔ ہاں رفیق بولو۔ آہل بلوٹوتھ پر ہاتھ رکھتا ایک سائیڈ پر آ گیا۔ ڈیمٹ، وہ کیسے نکل سکتے ہیں؟ آہل کے چہرے پر اکتاہٹ واضح تھی۔ خیر تم نظر کرو، جلد بازی میں کوئی نہ کوئی غلطی ضرور کریں گے، مجھے جلد از جلد جاننا ہے وہ کہاں لے کر گئے ہیں انہیں، سمجھ رہے ہو نا تم؟ آخر میں وہ نہیں، درشتی سے بولا۔ آہل جو ہی مڑا، دانی اس کے عقب میں کھڑی تھی۔ کیا ہوا، دل نہیں لگ رہا تھا میرے بنا؟ آہل نے پل بھر میں موڈ بدلا۔ نہیں، میں سوچ رہی تھی میرے سر سے منحوسیت کہاں غائب ہو گئی، کیونکہ تم تو پیچھا چھوڑتے نظر نہیں آ رہے۔ ہاں ہاں ہاں، جیسے تم منحوسیت کہہ رہی ہو، تمہاری خوش نصیبی ہے آہل حیات ہر کسی کو اپنے ساتھ نہیں رکھتا۔ مجھے کیا رکھو یا نہ رکھو، مجھے گھر جانا ہے۔ فی الحال تو ایسا کچھ نہیں ہوگا، سو خاموشی سے اچھے بچوں کی طرح پارٹی انجوائے کرو۔ وہ دانی کا منہ تھپتھپاتا ہوا بولا۔ مانا کہ تم بوڑھے ہو گئے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بچی ہوں، دانی جل کر بولی۔ اچھا اب تم کھانا کھاؤ، میرا دماغ نہیں، چلو۔ وہ دانی کو اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا بولا۔ پتہ نہیں ایسے لوگ مرتے کیوں نہیں ہیں، دانی کوفت سے بولی۔ کیوں بھری جوانی میں بیوہ ہونا چاہتی ہو؟ تمہاری بیوی ہونے سے اچھا بندہ بیوہ ہو جائے۔ وہ جو بات کرتا ہے تو صرف گند سے۔ دانی کو غصہ آنے لگا۔ اتنا غصہ مت کیا کرو، میں نے کوئی شرارت کر دی تو پھر منہ پھلا کے بیٹھ جاؤ گی۔ حد ہے، یہاں بندہ اس سے ٹائم ٹیبل لکھوائے کہ کب کیسا رد عمل دینا ہے اور کب کیسا۔ دانی دانت پیستی ہوئی بولی۔ آہل مسکراتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ دانی ٹراؤزر پر ٹی شرٹ پہن کر واش روم سے نکلی۔ بیڈ پر لیدر کی جیکٹ پڑی تھی، دانی نے اٹھا کر پہن لی۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے انفارم کرتے رہنا تم۔ ہاں اس کو بول دو آنے کا۔ آہل بولتا ہوا کمرے میں آ گیا۔ دانی ناگواری سے اسے دیکھنے لگی۔ کپڑے نکالتا وہ واش روم میں چلا گیا۔ آ گیا جلاد۔ دانی بیڈ پر الٹی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ آہل تولیے سے چہرہ خشک کرتا باہر نکلا۔ سو کیسی لگی پارٹی میری جنگلی بلی کو؟ وہ مسکراتا ہوا دانی کے سامنے آ بیٹھا۔ تمہاری طرح زہر۔ دانی بدمزہ ہوئی۔ آہل قہقہہ لگاتے اسے دیکھنے لگا۔ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ دانی تیکھے تیور لیے بولی۔ پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کیا مطلب؟ آہل الجھ گیا۔ یہاں میں نے سونا ہے، اٹھو۔ دانی ہاتھ سے اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ یہ میرا بیڈ ہے، میں کیوں جاؤں؟ وہ بیڈ پر ہاتھ مارتا ہوا بولا۔ یہ تمہارا نہیں، فوم کا بیڈ ہے۔ دانی بیڈ پر انگلی رکھتی ہوئی بولی۔ آہل مسکرانے لگا تو ڈمپل نمایاں ہوا۔ دانی اس کے ڈمپل کو دیکھنے لگی۔ یہ اپنے ڈمپل کی نمائش کم ہی کیا کرو تم۔ اچھا اب اتار کے پھینک دوں اسے؟ وہ تعجب سے بولا۔ بالکل فضول میں اوور ہوتے ہو، دانی جل کر بولی۔ تم بھی تو ہر وقت اپنے گرے آنکھوں کی نمائش کرتی ہو، میں نے تمہیں کیا کہا ہے کہ ان کی کھڑکی بند کر کے رکھا کرو؟ وہ آنکھیں چھوٹی کیے بولا۔ کہ تو مجھے کیا؟ دانی شانے اچکاتی ہوئی بولی۔ اچھا بیگم جی، میں بہت تھک گیا ہوں، صبح بہت کم ہے، اب سو جاؤ۔ وہ تکیہ درست کرتا ہوا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، باقی گھر تم نے رینٹ پر دیا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ تو پھر کسی اور کمرے میں سو جاؤ، ایک ہی کمرہ ہے کیا؟ مطلب مجھے میرے کمرے سے نکال رہی ہو؟ چپ کر کے سو جاؤ اب یہیں، ورنہ تمہیں معلوم ہے میں دھمکی دینے میں وقت کا ضیاع نہیں کرتا۔ مجھے لگتا ہے تم مجھے پاگل کر دو گے دھمکیاں دے دے کر۔ دانی رونے والی شکل بناتی ہوئی لیٹ گئی۔ بیچ میں اس نے تکیہ رکھ دیا۔ یہ باؤنڈری ہے، اگر تم نے بارڈر پار کیا تو دانی بول رہی تھی۔
جب وہ بیچ میں بول پڑا، تو میں تمہیں تب بتاؤں گی۔ دانی کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ آہل مسکراتا ہوا لیٹ گیا۔ مجھے کوئی باؤنڈری لائن نہیں روک سکتی، سمجھی؟ وہ کہتا ہوا لائٹ آف کر گیا۔ ہاں، تم جیسے دہشت گرد کو کون روک سکتا ہے؟ دانی کروٹ لیتی ہوئی بڑبڑائی۔ آہل سن چکا تھا، اب وہ دھیرے سے مسکرا رہا تھا۔ انم، تم نے اپنے ڈیڈ سے بات نہیں کی؟ رحیم فکر مندی سے بولا۔ کی تھی، انم اداسی سے بولی، پھر اس کے لہجے میں بے چینی تھی۔ پھر کیا؟ وہی جواب، نہیں، پتہ نہیں۔ ڈیڈ اتنے میٹرلسٹک کیوں ہیں؟ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، نہ ہی پیسے ہی میں خوشیاں خرید سکتے ہیں، وہ اکتا کر بولی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن انہیں کون سمجھائے؟ یہ بات دنین مل جائے تو میں دوبارہ بات کروں گی ان سے۔ دنین کہاں ہے؟ وہ حیرت سے بولا۔ کسی نے اغوا کر لیا ہے اسے، اور ظاہر سی بات ہے ڈیڈ سے دشمنی کے عوض دنین کو اٹھا لیا۔ تو معلوم نہیں ہوا ابھی تک؟ تو نہیں، ڈیڈ بتا رہے تھے آہل حیات شاید ملوث ہے ان سب میں۔ کل صبح معلوم ہوگا یہ سچ ہے یا نہیں۔ اچھا، پھر کب مل رہی ہو تم مجھ سے؟ ویکینڈ پر تمہارا آف بھی ہوگا؟ ہاں، ویکینڈ ٹھیک ہے۔ انم، کال آ رہی ہے، میں تمہیں دوبارہ کال کرتا ہوں، کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ انم نے موبائل تکیے کے نیچے رکھا اور آنکھیں موند لیں۔ دانی، آج مجھے بہت کام ہے، سو تمہاری جانب سے کوئی شکایت موصول نہ ہو مجھے، وہ کف بند کرتے ہوئے بولا۔ دانی، جو بیڈ پر بیٹھے جمائی لے رہی تھی، منہ بسورتی نیچے اتر آئی۔ نہ میرے پاس موبائل ہے، نہ میگی، زندگی جیرن کر دیا تم نے۔ دانی اس کے عقب میں کھڑی ہو گئی۔ آہل آئینے میں اسے دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی اور کچھ؟ وہ ٹائی کی ناٹ ٹائٹ کرتا ہوا بولا۔ دانی لب دبائے سوچنے لگی۔ میں تو بھول گیا۔ آہل کی نظر دانی کی گردن پر پڑی تو بولا۔ ڈریسنگ ٹیبل کا دراز کھولا تو وہ سامنے پڑا تھا۔ کیا؟ دانی آبرو چکا کر بولی۔ آہل نے ہاتھ میں اٹھایا اور دانی کے قریب آ گیا۔ کیا مصیبت ہے اب؟ دانی اسے قریب آ کر بولی۔ آہل نے مسکراتے ہوئے لاکٹ دانی کی شفاف گردن کی زینت بنا دیا۔ یہ معمولی سا لاکٹ اب قیمتی ہو گیا ہے، وہ ستائش سے دیکھتا ہوا بولا۔ دانی نے آئینے میں دیکھا تو لاکٹ پر دانی لکھا تھا، جس کے اندر چھوٹے چھوٹے ہیرے مبسوط تھے۔ یہ کس خوشی میں؟ وہ ہاتھ میں پکڑتی ہوئی بولی۔ منہ دکھائی سمجھ لو، لیکن میں نے ویسے ہی لیا تھا بہت پہلے۔ اور ہاں دانی، اگر یہ مجھے تمہاری گردن میں دکھائی نہ دیا تو تمہاری خیر نہیں، کہہ کر وہ کوٹ اٹھا کر چلنے لگا۔ رفیق آئے گا، کپڑے بدلو، ان کپڑوں میں تم باہر نہ نکلنا۔ مجھے کیوں یہاں رکھا ہوا ہے؟ دانی اس کے سامنے آ گئی۔ دانی، مجھے بہت سے کام کرنے ہیں، رات میں بات کرتے ہیں، وہ دانی کو بازو سے پکڑ کر سائڈ پر کرتا ہوا بولا۔ ظالم! دانی کراہ کر اپنے بازو دیکھنے لگی۔ آہل کا ہاتھ ناپ پر تھا جب دانی کی آواز سنی۔ وہ ہاتھ اٹھاتا واپس آیا۔ کیا ہوا؟ وہ فکر مندی سے بولا۔ لوہے جیسا تمہارا ہاتھ ہے، کس نے کہا تھا یہاں سے پکڑنے کو؟ دانی نم آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی چلائی۔ ایم سوری، مجھے خیال نہیں رہا، آہل کہہ کر کپ بورڈ سے فرسٹ ایڈ باکس نکال لایا۔ جیکٹ اتارو۔ وہ باکس کھولتا عجلت میں بولا۔ دانی کیوں پیچھے ہو گئی؟ احمق لڑکی، بینڈیج کروں؟ اب تم خود اتارو گی یا میں اتاروں؟ وہ ماتھے پر بر ڈالتا ہوا بولا۔ دانی منہ بناتی جیکٹ اتارنے لگی۔ دکھاؤ مجھے، وہ دانی کی بازو پکڑتا ہوا بولا، لیکن اب نیچے سے پکڑی تھی، پٹی سرخ ہو گئی تھی، مطلب اس نے زیادہ ہی زور سے پکڑا تھا۔ آہل افسوس سے پٹی کھولنے لگا۔ آئی ایم سوری، میں نے جان بوجھ کر نہیں پکڑا، آہل بہتے خون کو صاف کرتا ہوا بولا۔ تکلیف سے دانی کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا۔ دانی خاموش تھی۔ میں تمہیں گولی نہیں مارنا چاہتا تھا، تم نے مجھے گولی ماری ہے، دانی زور دے کر بولی۔ آئی نو، کیونکہ میں دنین کو جانتا ہوں، اس لیے تم کبھی نکاح کے لیے راضی نہ ہوتی، مجھے معلوم تھا۔ اور اگر میری جان چلے جاتی پھر؟ میں پرانا کھلاڑی ہوں، میرا نشانہ کبھی نہیں چکتا، صرف سائیڈ سا زخم دینا تھا تاکہ تم ڈر جاؤ، اور ایسا ہی ہوا، وہ پٹی کرتا ہوا بولا۔ تم انتہائی گھٹیا انسان ہو، دانی کہارت سے بولی۔ آئی نو، وہ دانی کا منہ تپتپاتا ہوا بولا۔ دانی تل ملا کر اسے دیکھنے لگی جو ڈھیٹ بنا ہوا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں، تنگ مت کرنا مجھے، کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ ہاں رفیق، بولو۔ آ گیا زبیر، ٹھیک ہے، میں بھی آ رہا ہوں۔ آہل راہداری سے چلتا ہوا زینے اترنے لگا۔ زبیر اندھاوا لاؤنج میں ہی کھڑا تھا۔ آہل مصافحہ کرتا، بیٹھنے کا اشارہ کرتا، خود ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گیا۔ بولو زبیر اندھاوا، کیسے آنا ہوا؟ آہل جان بوجھ کر انجان بنا۔ دنین تمہارے پاس ہے۔ کیوں؟ وہ ضبط کرتے ہوئے بولے۔ تمہارے پاس کوئی ثبوت؟ تم یوں ہی آ کر مجھ پر الزام نہیں لگا سکتے کہ میں کوئی معمولی انسان نہیں ہوں، اگر یاد ہو تو وزیر اعلیٰ ہوں، وہ تفاخر سے بولا۔
جانتا ہوں اچھے سے، اور یہ بھی جانتا ہوں میری بیٹی تمہارے پاس ہے۔ اب اپنا مطالبہ کرو اور میری بیٹی کو میرے حوالے کرو۔ ٹھیک ہے، یہ چوہے بلی کا کھیل ختم کرتے ہیں۔ دانی میرے پاس ہے اور اب وہ یہیں رہے گی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ وہ کھڑے ہو گئے۔ کول ڈاؤن، میں نے نکاح کیا ہے اس سے، یوں ہی نہیں رکھ رہا اپنے ساتھ۔ آہل مطمئن سا بولا۔ زبیر کو آسمان گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اگر نکاح کر لیا ہے تو ہم کھلا لیں گے، میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو۔ آہل، ورنہ؟ ان کی آواز بلند ہو گئی۔ ورنہ کیا؟ آہل چلا کر کھڑا ہو گیا۔ رفیق کو اشارہ کیا۔ ورنہ جو میں کروں گا تم یاد کرو گے۔ فی الحال تو تم کچھ بھی نہیں کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو، آہل پرسکون انداز میں بولا۔ اگلے لمحے رفیق دانی پر گن تانے اسے لے آیا۔ دانین زبیر اسے دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ جہاں کھڑے ہو وہیں کھڑے رہنا، یہ گولی چلانے سے پہلے پوچھے گا نہیں؟ آہل، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ تم بھول رہے ہو کہ میرے گھر میں کھڑے ہو، اپنی اوقات میں رہو۔ آہل دھاڑا۔ زبیر لب بھیجتے اسے دیکھنے لگا۔ دانی دم سادی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ کیا کہہ رہے تھے؟ خلا لوگے؟ جاؤ، میں بھی تمہیں دیکھتا ہوں کیسے خلا لوگے۔ کیا ثبوت ہے ہمارے نکاح کا تمہارے پاس؟ بولو، تمہیں جو چاہے بولو۔ وہ مفاہمت پر آئے۔ ابھی تو مجھے کچھ نہیں چاہیے، لیکن بعد میں بتاؤں گا۔ دانی میرے پاس ہے، تم جا سکتے ہو۔ جب میرا دل کرے گا تمہارے سامنے اپنا مطالبہ رکھ دوں گا۔ آہل، میں پولیس کو لے آؤں گا۔ تم میری بیٹی کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ وہ مٹھیاں بسیجتے ہوئے بولے۔ شوق سے لے آؤ۔ پہلی بات کہ مجھ پر ہاتھ کون ڈالے گا؟ دوسری بات، اگر تم نے مجھ پر اغوا کا الزام لگاؤ گے تو میں نکاح نامہ دکھاؤں گا۔ ہر صورت میں تمہارے ہاتھ خالی رہیں گے۔ سو خاموشی سے واپس چلے جاؤ۔ میرا فون تمہیں آ جائے گا۔ دانی، تم آ جاؤ میرے ساتھ، یہ کچھ نہیں کرے گا۔ وہ دانی کا ہاتھ پکڑ کر بولے۔ ڈیڈ، آر یو میڈ؟ وہ مجھ پر آلریڈی یہ گولی چلا چکا ہے۔ آپ مجھے مروانا چاہتے ہیں کیا؟ مجھے اپنی زندگی بہت عزیز ہے، پھر چاہے کچھ دن اس گھٹیا انسان کے ساتھ ہی کیوں نہ رہنا پڑے۔ دانی، آہل نے گھور کر اسے دیکھا۔ دانی نے لب وہی مبسوط کر دیے۔ آہل، یار تم اچھا نہیں کر رہے۔ ویل، کیسا محسوس کر رہے ہو اپنی عزیز جان کو کسی اور کے پاس دیکھ کر؟ تمہیں میں بعد میں بتاؤں گا کیا محسوس کر رہا ہوں۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولے۔ وہ باہر کا راستہ ہے میرا، پہلے ہی بہت وقت برباد کر چکے ہو تم۔ وہ سختی سے بولا۔ زبیر ہنکار بھرتے چلے گئے۔ آہل نے آبرو چکا کر رفیق کو اشارہ کیا۔ وہ گن جیب میں ڈالتا نکل گیا۔ دانی ابھی تک خوف کے زیر اثر تھی، چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ دانی نے کپڑے چینج کیے تھے لیکن بال بکھرے ہوئے تھے۔ آہل نے ہاتھ بڑھا کر دانی کے چہرے پر آئی شرارتی لٹوں کو کان کے پیچھے کیا۔ کمرے میں جاؤ، ناشتہ وہیں آ جائے گا۔ وہ اس کا منہ تھپتھپاتا باہر کی جانب چل دیا۔ ملازم دانی کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ پتہ نہیں کیا چاہتا ہے یہ شخص، دانی کوفت سے کہتے زینے چڑھنے لگی۔ سر، آپ نے چیف سیکرٹری کو طلب کیا تھا؟ رفیق کی آواز ابھری۔ ہاں، آ گیا ہے وہ۔ آہل نے کان میں بلوٹوتھ لگا رکھی تھی۔ ٹھیک ہے، اسے بھیجو۔ آہل اسٹڈی روم میں ٹہل رہا تھا۔ چند ساعتوں بعد چیف سیکرٹری نمودار ہوا۔ شہر میں چوری ڈکیتی کی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں، تم نے آگاہ کیا تھا تو سدباب کیوں نہیں کر رہے؟ آہل صوفے پر بیٹھا تھا۔ وہ آہل کے عین سامنے براجمان تھا۔ سر، میں نے محکمہ کے افسروں کو ہدایت جاری کر دی تھی لیکن کوئی خاطر خواہ پیش رفت دکھائی نہیں دے رہی۔ خیال رہے اب حکومت ختم ہونے والی ہے، اگر اس طرح کے حالات رہے تو عوام ووٹ نہیں دے گی۔ جی، میں آج پھر سے طلب کرتا ہوں افسروں کو اور ڈیڈ لائن دیتا ہوں۔ اور سر، جو تو الیکشن تک تمام نہیں ہوں گے، ان کا کیا کریں؟ ختم کر دیں؟ نہیں، ختم کروا کر بھی سلو ڈاؤن کر دو، کیونکہ اگلی جو بھی حکومت ہوگی وہ پرانے منصوبے ختم کر کے نئے بنائے گی۔ ٹھیک ہے سر۔ اور کل محکمہ خدمات اور عمومی انتظامات کے سربراہ کے ساتھ میٹنگ تھی۔ سرکاری ملازمین کو کچھ زیادہ ہی مراعات دی گئی ہیں، ان میں کچھ ترمیم کر دی جائے۔ وہ کہہ کر آہل کو دیکھنے لگا۔ ہر ادارے کا سرکاری ملازمین کو رہائش مت دو، چند مخصوص ادارے کے لیے مختص کر دو جن کا کام اہمیت کا حامل ہو۔ ہسپتال اور عوام کو تحفظ، ان دونوں چیزوں پر فوکس کرو۔ آہل فائل دیکھتا ہوا، ٹھیک ہے سر، میں آج میٹنگ رکھتا ہوں کہہ کر وہ کھڑا ہوا اور مصافحہ کرتا نکل گیا۔ سر، دنین میم کمرے سے باہر نکل گئی ہیں۔ آہل کا ہاتھ بلوٹوتھ پر تھا۔ تم اس کے ساتھ رہو، میں آتا ہوں، وہ کہتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ یہ لڑکی سکون سے نہیں بیٹھے گی۔ میم، آپ یہاں؟ ملازم اسے حیرت سے دیکھتا ہوا بولا۔ کیوں، یہ تمہاری ملکیت ہے جو میں یہاں نہیں آ سکتی؟ دانی غصے سے بولی۔ نہیں میم، میرا مطلب آپ کو کسی چیز کی طلب تھی تو مجھے کہہ دیتی، میں لے آتا۔ وہ سر جھکائے بول رہا تھا۔ اپنا کام کرو تم، مجھے جو چاہیے ہوگا میں خود لے لوں گی۔ دانی منہ بصورتی کیبنز کھولنے لگی۔
کوک کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کے لیے کام کرنا دوبر ہو گیا تھا۔ اگر کہیں کچھ نقص نکال گئی تو میری تو خیر نہیں آئل سر سے، وہ تشویش سے بولا۔ ہاں، دانی کو مطلوبہ شے مل گئی۔ وہ پینٹ کی جیب میں رکھتی باہر نکل گئی۔ دانی کو جاتا دیکھ کر وہ سانس خارج کرتا اپنا کام کرنے لگا۔ کہاں ہے دانی؟ آہل کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ دانی اس کے عقب سے چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ پاؤں کی آہٹ سن کر آہل نے چہرہ موڑا اور خفگی سے دانی کو دیکھنے لگا۔ جنگلی ملی، تمہیں منع کیا تھا نا مجھے تنگ مت کرنا، وہ دانی کی جانب چلتا ہوا بولا۔ گارڈز 1 منٹ سے پہلے غائب ہو گئے۔ نہ مجھے فون ملا اور نہ ہی میگی آئی ہے۔ آہل انگلی سے پیشانی مسلتا اسے دیکھنے لگا۔ یار اتنے کام ہوتے ہیں، میں بھول گیا۔ اچھا میں ابھی فون کرتا ہوں۔ آہل موبائل نکال کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ہاں رفیق، سب سے پہلے ایک موبائل لے کر آؤ اور جس طرح بھی ممکن ہو دانی کی میگی لے آؤ اس کے گھر سے۔ دانی خاموش کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ بس کچھ ہی دیر میں تمہارا مطلوبہ چیزیں مل جائیں گی۔ اب مجھے تنگ مت کرنا، میں کسی کام سے جا رہا ہوں۔ رات سے پہلے واپس نہیں آؤں گا، آہل نرمی سے بول رہا تھا۔ مجھے باہر جانا ہے، دانی اس کی بات کو نظر انداز کرتی ہوئی بولی۔ آہل مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ باہر تو تم میرے ساتھ ہی جا سکتی ہو اور ابھی میرے پاس ٹائم نہیں، بالکل بھی۔ وہ جیب میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ دانی نے بال ٹیل پونی میں مکید کر رکھے تھے، پنکھڑی جیسے ہونٹوں پر پنک کلر کی لپسٹک لگا رکھی تھی۔ اگر تم مجھے باہر نہیں لے کر گئے پھر دیکھنا میں کیا کرتی ہوں۔ تمہیں پھر سے واپس آنا پڑے گا، سو بہتر ہے پہلے مجھے باہر لے جاؤ، پھر یہاں جانا ہوا چلے جانا، دانی دھمکاتی ہوئی بولی۔ آہل نے ایک نظر ہاتھ پر بندھی گھڑی پر ڈالی۔ 12 بج رہے تھے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، لیکن جانا کہاں ہے؟ آہل اس کے ہم قدم ہوتا ہوا بولا۔ واک پر، دانی خوش ہوتی ہوئی بولی۔ واک تم گارڈن میں بھی کر سکتی ہو، میرا نہیں خیال کہ وہ چھوٹا ہے واک کے لیے۔ مجھے باہر نکلنا ہے، کل سے مجھے قید کر رکھا ہے، ایسا لگ رہا ہے کسی نے جیل میں ڈال دیا ہو مجھے۔ آہل محظوظ ہوتا گارڈز کو اشارہ کرتا باہر نکل آیا۔ گارڈز ان کی تقلید کرنے لگے لیکن کچھ ہی فاصلے پر تھے۔ وہ گھر سے باہر نکل آئے تھے۔ کالونی بالکل ویران تھی۔ آہل جیب میں ہاتھ ڈالے چل رہا تھا۔ تم مجھے گھر میں بند کر کے رکھو گے؟ دانی جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے چل رہی تھی۔ ظاہر ہے تمہیں چھوڑو تو بھاگ جاؤ گی، لیکن میرا لاسٹ ایئر ہے اور تمہاری وجہ سے میں اپنا ایئر ویسٹ نہیں کروں گی۔ کوئی مسئلہ نہیں، تمہارے لیے پروفیسر گھر آ جائیں گے، پھر جا کر ایگزام دے دینا، وہ حل نکالتا ہوا بولا۔ مجھے اس گندے سے گھر میں نہیں پڑنا، دانی منہ بسوڑتی ہوئی بولی۔ تمہیں پسند نہیں آیا میرا گھر؟ بالکل بھی نہیں، دانی کھل کر بولی۔ 1 منٹ، دانی، آہل کا فون رنگ کر رہا تھا۔ ہاں رفیق بولو۔ ہاں میں بس نکلنے والا تھا، کچھ کام پڑ گیا، تم ایسا کرو میرا انتظار کرو وہاں اور انہیں بولو جانا مت، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ آہل رخ موڑے بات کر رہا تھا۔ دانی نے پینٹ کی جیب سے سرخ مرچ والا شاپر نکالا اور مٹھی بھر لی۔ جو ہی آہل دانی کی جانب مڑا، دانی نے سرخ مرچیں اس کی آنکھوں میں پھینک دی اور دوڑ لگا دی۔ دانی، وہ آنکھیں مسلتا ہوا بولا۔ دانی پیچھے مڑے بنا اپنی تمام تر توانائی صرف کرتی سر پیر دوڑ رہی تھی۔ گارڈز اس کے پیچھے لپکے۔ یا اللہ میں نکل جاؤں گی بس یہاں سے، دانی کالونی کا گیٹ دے کر بولی، لیکن ایک جگہ پر اس کا پاؤں رک گیا اور دانی منہ کے بل جا گری۔ آہ، دانی زمیں بوس ہوئی کرانے لگی۔ ایک گارڈ پانی سے آہل کا منہ دھلوا رہا تھا۔ گارڈز دانی کے سر پر پہنچ چکے تھے۔ بس بہت ہے، آہل سرخ آنکھیں لیے تیز قدم اٹھانے لگا۔ گارڈز دانی کے گرد گن لیے کھڑے تھے۔ دانی منہ بناتی آہل کی اپنی جانب آتا دیکھ رہی تھی۔ اٹھو، وہ دانی کا بازو پکڑ کر دھاڑا۔ دانی کسی معصوم پنچھی کے مانند اس کے ساتھ چلنے لگی۔ نیچے گرنے کے باعث پینٹ بھی پھٹ چکی تھی۔ ڈاکٹر کو فون کر دو، آہل نے چہرہ موڑے بنا کہا۔ کمرے میں آ کر دانی کی بازو اپنی گرفت سے آزاد کی۔ دانی، میں اگر تمہیں نرمی سے ڈیل کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ایسی حرکتیں کرو۔ ایک بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو، میری مرضی کے بنا تم یہاں سے باہر ایک قدم بھی نہیں نکال سکتی، وہ ضبط کرتا ہوا بولا۔ دانی اب اس کی انگارہ بنی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ اب اگر تم نے کچھ الٹا سیدھا کیا تو میں بھی گن رکھ کر بات کروں گا، یاد رکھنا، کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ میرے کپڑے لے کر آؤ، وہ ملازم کو دیکھ کر بولا۔ آہل منہ دھو کر کپڑے چینج کر کے نکل گیا۔ دانی پر سیکیورٹی پہلے سے زیادہ سخت کر دی۔ رفیق، تم الیکشن کی تیاری بھی ساتھ میں شروع کر دو، اور ہاں خیال رہے کوئی بدنظمی نہ ہو۔ ٹھیک ہے سر۔ اور معلوم ہوا ہے کہ وہ کہیں نہیں گئے، صرف ہمیں دھوکہ دینے کے لیے ایسے ظاہر کیا جیسے انہیں کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا ہے، لیکن وہ وہیں پر تھے۔ رفیق خبر کی بتائی معلومات فراہم کرنے لگا۔
وہ وہاں تھے تو تمہاری نظروں سے کیسے اوجھل ہو گئے؟ بتاؤ مجھے رفیق، تمہاری نظر انہیں کیوں نہ دیکھ پائی؟ آہل غصے سے چلا رہا تھا۔ سر معلوم نہیں، ہم نے پورے گھر کا چپا چپا چھان مارا تھا لیکن وہاں کوئی زی روح نہیں ملا۔ شاید کوئی ایسی جگہ بنائی ہو انہوں نے جہاں انہیں چھپا دیا ہو تاکہ ہم تلاشی کر کے اس جگہ سے مطمئن ہو جائیں۔ دیکھتا ہوں کتنے دن چھپا کر رکھتے ہیں، لیکن یاد رہے حکومت کے میعاد پوری ہونے سے پہلے یہ کام ہو جائے ورنہ مشکل ہوگی۔ آہل فکر مندی سے بولا۔ جی سر ٹھیک ہے، میں کام تیز تر کر دیتا ہوں اور سر الیکشنز کے لیے بینرز بنوانے شروع کر دیے ہیں۔ پھر ہاں کر دو، اس دفعہ ان جگہوں پر جلسے منعقد کرنا جہاں سے ہمیں کم ووٹ ملے ہیں۔ جی سر، اور ایک لڑکی آئی تھی، وہی والا کیس؟ آہل ہاتھ مسلتا ہوا بولا۔ جی سر ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا، خود ویسے بھی ہاتھوں پر کھجلی ہو رہی ہے۔ وہ آہستہ سے مسکرایا۔ رفیق اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر مسکرا دیا۔ سر یہ دنان میڈم کا فون اور میگی کو لانا مشکل ہے، دھمکی دینی پڑے گی زبیر کو، پھر شاید دے، کیونکہ گھر میں داخل ہونا اب بچوں کا کھیل نہیں۔ ہاں ایک دو دھمکیاں دے دو، وہ خود دینے آئے گا میگی کو۔ آہل سوچتا ہوا بولا۔ تم باقی سب دیکھ لینا، مجھے آرمی چیف سے ملنا ہے۔ آہل کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ جی سر، وہ تافیہ داری سے بولا۔ آہل موبائل پر انگلیاں چلاتا باہر نکل گیا۔ آہل کو دیکھ کر گارڈز بھی گاڑیوں کی جانب بھاگے۔ آہل اپنی لینڈ کروزر میں بیٹھ گیا، آگے پیچھے گارڈز کی گاڑیاں تھیں۔ چلو، آہل بلوٹوتھ کا بٹن دباتا ہوا بولا۔ آہل 11 بجے گھر میں داخل ہوا۔ دانی منہ بسورتی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ آہل کمرے میں آیا اور کوٹ کا بٹن کھولتا آنکھوں میں ناراضگی لیے دانی کو دیکھنے لگا۔ میری جنگلی بلی ناراض ہے؟ وہ ناٹ ڈھیلی کرتا ہوا بولا۔ دانی نے گھرنے پر اکتفا کیا۔ میں چینج کر لوں، پھر تم جنگ کا محاذ کھولنا۔ آہل مسکراتا ہوا چل دیا۔ جاہل انسان، خود سارا سامان گھر سے غائب اور مجھے یہاں نظر بند کر رکھا ہے۔ ہائے، میگی بھی نہیں آئی ابھی تک، دانی دکھ سے بولی۔ آہل ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے باہر نکلا۔ ہاں کھانا بھیج دو کمرے میں، وہ کہتا ہوا دانی کے سامنے آ بیٹھا۔ چوٹ کیسی ہے اب؟ کھانا کھایا تم نے؟ وہ فکر مندی سے بولا۔ تمہاری وجہ سے لگی ہے مجھے چوٹ، دانی تقریباً چلائی۔ واہ، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، آہل محظوظ ہوتا ہوا بولا۔ تم ہو چور؟ میں نہیں سمجھے، دانی خفگی سے بولی۔ اچھا چپ، کھانا آ رہا ہے پھر بات کرتے ہیں، آہل آہر سن کر بولا۔ اس لڑکے کے کان نہ جانے کس چیز سے بنے ہیں، دانی بڑبڑائی۔ ملازم ٹرے اس کے سامنے رکھتا باہر نکل گیا۔ تم نے کھانا کھایا؟ آہل اسے دیکھتا ہوا بولا۔ ہاں کھا لیا ہے۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، صبح سے کمرے سے باہر نہیں نکلی تو کھانا کب کھایا؟ تم اپنے کام سے گئے تھے یا مجھ پر نظر رکھ رہے تھے؟ آہل کا ڈمپل پھر سے اودایا۔ تم پر ہمیشہ نظر ہوتی ہے، فکر مت کرو، اب کھاؤ جلدی سے۔ کیوں، تمہارے پیچھے کتے لگے ہیں؟ تم بولتی بہت ہو، وہ جیب سے گن نکال کر سامنے رکھتا ہوا بولا۔ دانی دانت پیستی کھانا ڈالنے لگی۔ آہل مسکراتے ہوئے کھانے لگا۔ تمہاری آزادی کے لیے میرے پاس ایک ڈیل ہے، آہل اس کی جانب چہرہ موڑتا ہوا بولا۔ تم جیسے انسان سے ڈیل کی توقع ہی کی جا سکتی ہے، دانی اکتا کر بولی۔ اب بولو، بتاؤں یا نہیں؟ وہ آبرو جھکا کر بولا۔ نہیں، میں کسی سے اچھے دن کا پوچھتی ہوں، پھر میں گارڈز چھپواتی ہوں، تمہیں بھیجوں گی۔ آہل مجھے اپنی ڈیل بتاؤ تو پھر تم بتانا، دانی بدمزہ ہوئی۔ آہل مسکراہٹ دباتا اسے دیکھنے لگا۔ ڈیل یہ ہے کہ تم 5 مہینے میرے ساتھ رہو گی۔ کس خوشی میں؟ دانی نے اسے ٹوکا۔ ہماری شادی کی خوشی میں۔ شادی؟ گولی مار کر کون شادی کرتا ہے؟ آہل حیات، وہ تفاخر سے بولا۔ آہل کم اور جاہل زیادہ لگتے ہو مجھے، دانی تپ کر بولی۔ آگے سنو اب، یہ 5 مہینے جب میرا دل کرے گا تمہیں کہیں بھی لے جاؤں گا، میری اجازت ہوگی تو تم اپنے گھر جاؤ گی، ورنہ یہیں میرے ساتھ رہو گی پورے 5 مہینے۔ آہل ہاتھ کا 5 انگلیاں دکھاتا ہوا بولا۔ اور ہاں، ایک ایگریمنٹ ہوگا جس پر ہم دونوں سائن کریں گے، اگر تم اس ڈیل سے پیچھے ہٹی تو نتیجے کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اور ان سب بکواس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ تمہارا فائدہ تمہاری آزادی، پھر تم گھوم پھر سکو گی، اپنے باپ کے پاس بھی جا سکو گی، کیا اتنا فائدہ کافی نہیں؟ وہ آبرو جھکا کر بولا۔ ہم ہے تو فائدے میں، دانی سوچتی ہوئی بولی۔ اب جلدی بتاؤ، اتنا ٹائم نہیں ہے۔ کیوں، کسی کو مارنے کا ٹائم دے کر آئے ہو؟ دانی دانت پیستی ہوئی بولی۔ خیر، صبح تک مجھے بتا دینا جو بھی فیصلہ کرو۔ کہ اب آہل لیٹ گیا، دانی منہ بناتی لیٹ گئی۔ ایسے بھی تو ساتھ ہی رکھا ہے اس نے، تو ڈیل کرنے میں فائدہ ہے، کم سے کم باہر تو نکلوں گی، دانی سوچ بچار کرنے لگی۔ عاصم، میں کیسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤں؟ زبیر غصے میں چلائے۔
ابھی تک میں نے ثانیہ کو نہیں بتایا کہ اس کمینے نے دانیال سے نکاح کر لیا ہے، وہ مٹھیاں بیچتے ہوئے بولے۔ سر بات تو وہ ٹھیک کر رہا ہے، ہم سچ میں اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے کیونکہ کوئی بھی تیار نہیں ہوگا، اور اس صورت میں جب اس کی حکومت چل رہی ہے، وہ سوچتا ہوا بولا۔ ایک تو اس کمینے کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، ورنہ اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتا تو دیکھتے کچھ کیسے خود دانیال کو چھوڑ کر جاتا یہاں۔ سر مجھے نہیں لگتا وہ کچھ جانتا ہے کہ 10 سال پہلے کیا ہوا تھا، شاید وہ صرف عقب حیات کی تلاش میں ہے، کیونکہ اگر چاہتا تو کچھ اور کرتا، یہ سب نہیں ہو سکتا ہے۔ اسے دانیال میڈم پسند آ گئی ہوں، اور آپ جانتے ہیں وہ کتنا شدید پسند آدمی ہے۔ عاصم نے اپنا تجربہ بتایا۔ ہاں معلوم تو مجھے بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ خاصا پرسکون ہے، ورنہ طیش میں ہوتا، تو وہ سوچتے ہوئے بولے۔ فی الحال سر ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی کال کا انتظار کرنا ہے کہ وہ اپنا مطالبہ ظاہر کرے تاکہ وجہ معلوم ہو سکے۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، پھر کل صبح سوچیں گے اس بارے میں، زبیر کھڑے ہوتے ہوئے بولے۔ آہل تیار ہو رہا تھا جب اس کی نظر بے خبر سوتی ہوئی دانی پر پڑی۔ وہ مسکراتا ہوا دانی کے پاس آیا، سرمئی آنکھیں اس وقت پردے میں تھیں۔ خود میڈم سو رہی ہے، وہ دانی کی بازو دیکھتا ہوا بولا۔ دانی اس کے چھونے پر آنکھیں کھولے سے دیکھنے لگی۔ نہیں مجھے بتاؤ، اب تم مجھے سونے بھی نہیں دو گے؟ دانی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میری نیندیں حرام کر کے تم سکون سے سو رہی ہو؟ وہ جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوا بولا۔ حرام کی میں تمہارے کان میں ڈک چلا دیتی ہوں رات میں، یا پھر تمہارے سونے کے بعد کانٹے چباتی ہوں جو تمہاری نیند حرام ہو گئی ہے؟ ساری جگہ تم لے لیتی ہو، وہ شرارت سے بولا۔ توبہ کتنا جھوٹا انسان ہے، ایسے ایسے جھوٹ بولتے ہیں کوئی یقین بھی نہ کرے۔ اچھا تم مجھے اپنا فیصلہ بتاؤ، یہ پوچھنے کے لیے تم نے میری نیند خراب کی؟ دانی سرمئی آنکھوں کو پورا کھولے بولا۔ بالکل، وہ سائڈ ٹیبل پر بیٹھتا ہوا بولا۔ اب تو تم بتا رہی ہو میں؟ دانی منہ بسورتے لیٹ گئی۔ اسے تو بتا دو گی پھر تم؟ آہل گن نکال کر گولیاں چیک کرنے لگا۔ دانی رونے والی شکل بناتی پھر سے اٹھ بیٹھی۔ مطلب حد کی بھی حد ہو گئی، تم کیا چیز ہو آخر تمہارا آہل؟ وہ نرم مسکراہٹ لیے بولا۔ کتے پڑے ہیں ایسے آہل کو، دانی کی پیشانی پر بل ڈالتی ہوئی بولی۔ بعد میں تم ہی سوگ مناؤ گی، میں یہاں پارٹی رکھوں گی، تم سوگ کی بات کرتے ہو؟ دانی تم میرا ٹائم ویسٹ مت کرو، جلدی بتاؤ، نہیں تو میری گن ترس رہی ہے چلنے کے لیے، یہ معذور ہے، چل نہیں سکتی۔ دیکھو کہاں ہیں اس کے پیر؟ دانی آگے ہو کر بولی۔ جب چلاؤں گا پھر اچھے سے معلوم ہو جائے گا کہ پیر ہیں یا نہیں۔ آہل اس کی پیشانی پر گن کی نوک رکھتا ہوا بولا۔ دانی کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رک گیا۔ منظور ہے مجھے ڈیل؟ دانی فوراً بولی۔ گڈ گرل، اپنے باپ کو فون کر کے بتا دو۔ سم تو دی نہیں، فون تمہارے سر سے کروں؟ دانی گن ہٹاتے ہی دانی پھر سے شروع ہو گئی۔ آہل نے فون ان لاک کیا اور دانی کو پکڑا دیا۔ دانی مبہوت زدہ سی دیکھنے لگی۔ وال پیپر پر اس کی تصویر لگی تھی۔ پہلے کال کر لو، تصویر بعد میں دیکھ لینا، وہ بالوں میں برش چلاتا ہوا بولا۔ یا اللہ، یہ انسان ہے یا جن؟ 100 میل پر بھی سب معلوم ہو جاتا ہے۔ دانی بڑبڑاتی ہوئی نمبر ڈائل کرنے لگی۔ فکر مت کرو، انسان ہی ہوں میں، وہ مسکرا کر بولا۔ میں 10 منٹ بعد اندر آؤں گا، ان 10 منٹ میں ساری بات کر لینا اور میگی کا مطالبہ بھی کر لینا، ورنہ اسے بھی گولی کی نوک پر لانا پڑے گا، وہ کہتا ہوا دروازے کی جانب چل دیا۔ مجھے تو لگتا ہے تم بھی گولی کی نوک پر آئے ہو، دانی فون کان سے لگاتے ہوئے بڑبڑائی۔ آہل مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ سر عاصم پریشان سا ان کے پاس آیا۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے بولنے سے باز رکھا۔ لیکن دانی 5 مہینے کیسے اس گھٹیا انسان کے ساتھ؟ آپ مجھے آج ہی لے جا سکتے ہیں، بتائیں؟ زبیر خاموش ہو گئے۔ پاپا وہ زبان سے نہیں گن سے بات کرتا ہے، آپ چند گھنٹے یہاں رہ کر دیکھیں، مجھے معلوم ہو جائے گا وہ کس طرح رہ رہی ہوں یہاں، وہ دکھ سے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ سائن کر کے گھر آ جاؤ، پھر دیکھ لیں گے کیا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے کہہ کر دانی نے فون بند کر دیا۔ ہاں بولو عاصم، وہ فون جیب میں ڈالتے ہوئے بولے۔ سر بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ کیا ہوا؟ وہ حیرت سے بولے۔ عاقب حیات بھاگ گیا، نہ جانے راتوں رات کیسے فرار ہو گیا وہ۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ وہ واحد گواہ ہے، اگر وہ آہل کے ہاتھ لگ گیا، تم جانتے ہو ان سب کا مطلب کیا ہے؟ وہ پیشانی مسلتے یہاں سے وہاں ٹہلنے لگے۔ سر پتہ ہی نہیں چلا وہ کیسے نکل گیا، اور ایک بات، وہ اپنا لیپ ٹاپ بھی ساتھ لے گیا ہے، اس کے لیپ ٹاپ میں کچھ ضرور ہوگا، زبیر فکر مندی سے بولے۔ تمہیں میں کہتا تھا وہ پاگل نہیں ہے، اس کے لیپ ٹاپ میں کچھ ہوگا، تبھی اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ دیکھو اب ساتھ لے گیا نا، نہ جانے
कौन सा सबूत रखा है होगा इसने। कुछ भी करो आकिब हयात मुझे चाहिए, ज़िंदा या मुर्दा, और इसका लैपटॉप भी। वो दरिश्ती से कहते बाहर निकल गए। आसिम फ़ोन कान से लगाए इनके पीछे निकल आया। 8 मिनट की कॉल की थी दानी ने। वो कॉल बंद करके फ़ोन चेक करने लगी। सब जगह पर पासवर्ड लगे थे, ऐसे पासवर्ड लगा रखे हैं जैसे खजाना रखा हुआ है अंदर। दानी सर झटकती हुई बोली। आहिर अंदर आया तो दानी ने सारी ऐप्स रिमूव कर दी। इसमें तुम्हारे मतलब का कुछ नहीं। वो दानी के तेवर से भांप गया। वेल जंगली बिल्ली, तुमने अच्छा फैसला लिया। अब अगर ना भी लेते तो मेरी मर्ज़ी के बगैर तुम बाहर नहीं जा सकती थी। वो दानी के सामने बैठता हुआ बोला। जानती हूँ तुम जैसे कमीने को गोली मारने, अगवा करने, ज़बरदस्ती के अलावा आता ही क्या है तुमसे मोहब्बत करना। वो दानी की आंखों में देखता हुआ बोला। वो मुस्कुरा रहा था और डिम्पल मज़ीद गहरा होता जा रहा था। दानी माथे पर बल डालते इसे देख रही थी। तुमसे निकाह करने की 2 वजूहात हैं। पहली, जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। जो अहम है वो बता देता हूँ कि आहिल हयात तुमसे मोहब्बत करता है। ये कैसी मोहब्बत है कि इस बंदे को गोली मार दो। आहिल चेहरा नीचे करता धीरे से मुस्कुरा दिया। ये जुनून होता है। आहिल हयात जो भी काम करता है जुनून से करता है, पूरी शिद्दत से। फिर बात तुम्हारी थी, हरगिज़ न जाने नहीं दे सकता था। अजीब पागल इंसान हो तुम। जंगली बिल्ली, रेडी रहना, आज मैं जल्दी आ जाऊँगा, तुम्हें बॉक्सिंग सिखाऊँगा। मुझे तुम्हारे जैसा दहशतगर्द नहीं बनना। वो मुंह बसूरती हुई बोली। तुम्हें भी आदत है शायद, गोली की आवाज़ सुन लोगी तो सारे नखरे ख़त्म हो जाएंगे। वो कहता हुआ खड़ा हो गया। खाने में भी तुम गोली और बारूद यही सब खाते होगे दानी तुम, लेकिन ये तो तुम एक्स्ट्रा ऑर्डर्स लेते होगे ना। अच्छा दानी डियर, मेरी मीटिंग का टाइम हो गया है और आज कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं। मैगी भी आ जाएगी, मुझे आना ना पड़े घर, वरना। वो दानी का मुंह थपथपाता हुआ मुड़ गया। वरना क्या? दानी सर ऊंचा लिए बोली। वरना तुम सिर्फ गन से बात समझती हो, और अगर मैं कुछ बोलने में वक्त का ज़िया बिल्कुल नहीं करूँगा, याद रखना। वो तनिया करता बाहर निकल गया। वक्त का ज़िया? तुम्हारे जैसे बच्चे रो रहे हैं। तुम्हारे तो जैसे बच्चे रो रहे हैं ना वक्त का ज़िया होगा। दानी मुंह बसूरती लिहाफ ओढ़ कर लेट गई। बस तुम खुद नज़र रखना रफ़ीक, किसी दूसरे पर मत छोड़ना, मुझे भरोसा नहीं किसी पर। आहिल बोलता हुआ बाहर आ रहा था। कान में ब्लूटूथ लगी थी। दानी से गार्डन में ही नज़र आ गई। मैगी को उठाए प्यार कर रही थी। आहिल नागवारी से इसे देखने लगा। दानी कमरे में चलो, वो तहकम से कहता चलने लगा। मैगी तुम यहीं बैठी रहो, मैं आती हूँ, वो पागल आ गया है। दानी मुंह बनाती चलती। सफ़ेद रंग की बिल्ली घास पर चलने लगी। दानी जैकेट की जिप बंद करती इसके पीछे चलने लगी। अब क्या मुसीबत है तुम्हें? कमरे में आकर दानी बोली। आहिल का चेहरा सुर्ख हो गया। दानी इससे कुछ फासले पर खड़ी थी। आहिल ने इसकी जैकेट पकड़ी और अपनी जानिब खींचा। मुझे तुम किसी के साथ नज़र ना आओ। मैं किसके साथ थी? वो हैरत से बोली। मैगी के साथ। आहिल वो बिल्ली है, कोई इंसान नहीं। दानी फटी फटी आंखों से बोली।